وہ بندے وہ بندیاں جن کو اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ یہ زندگی کی ذمہ داریوں میں سے کہ آدمی اپنے دین کو سیکھیں، سمجھیں، دین کا علم حاصل کریں، دین کی سمجھ پیدا کریں اور اپنے دین پر اچھا عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا عمل مانگا ہے اپنے بندوں سے کہ اچھا سے اچھا عمل کریں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کے درمیان میں جو موقع ملا ہے ہم کو، وہ اس لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پرکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں اچھا عمل لے کر کون آتا ہے، کہ اچھا سے اچھا عمل کون کرتا ہے، اچھا ایمان کون بناتا ہے، اللہ سے اچھا تعلق کون پیدا کرتا ہے۔ ایک تعلق تو کلمے کے ساتھ ہی پیدا ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ سے تعلق جڑ گئے۔ جیسے ایڈمیشن لے لیا کسی مدرسے میں، اسکول میں، تو ایک رابطہ ہو گیا، طالب علم ہے اس مدرسے کے۔ لیکن اب روزانہ کی حاضری ہے، پابندی سے پڑھائی ہے، تو آدمی قابل بنتا ہے۔ ایسے ایک تعلق تو کلمے سے ہی پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا، کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، ان کو وہاں سے پھر باری باری نکلوائیں گے، ان لوگوں کو کہ جو ایمان کے ساتھ تھے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے گئے۔ تو آخری مرحلے میں جو لوگ نکالے جائیں گے جہنم سے، ان میں وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، رائی کے دانے کے برابر، تو ان کو بھی نکال لیا جائے گا، اس لیے کہ اتنا ایمان لے کر گئے ہوں، اور ان کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دی جائے گی۔ تو اتنی قیمتی چیز ہے یہ، لیکن ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم صرف اتنے ایمان پر قناعت نہ کریں، بلکہ اس وقت محنت کر کے ایمان بناویں، ایمان میں طاقت پیدا کریں جو ہمیں تمام حکموں پر آمادہ کر دے۔ اللہ کے جتنے حکم ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور سچ بولنا، برائیوں سے بچنا، سارے اچھے اچھے کاموں کی طرف ہمیں آمادہ کریں، ایسا ایمان بنا لیں جو بنیاد اور اساس ہے، اور ایسی طاقت اندر پیدا کر لیں جو تمام قسم کے گناہوں سے بچا دے، یہاں تک کہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچا دے۔ بڑے گناہ تو ہیں ہی کہ جس سے حفاظت ہو جاوے، زنا ہے، شراب ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، سود ہے، غیبت ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچا لے، ایسی طاقت پیدا ہو جائے۔ اور اس وقت وہ ہمارے بس میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں۔ وہ یہی اس کام سے چاہا جاتا ہے کہ ہر ایمان والا مرد عورت اپنے ایمان پر محنت کر کے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرے، اتنا کمال پیدا ہو جاوے کہ اللہ کے تمام فرائض پر ہم قائم ہو جاوے، پوری بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ تمام فرائض کو ہم ادا کریں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کریں، اور تمام قسم کی برائیوں سے بچ جاوے، اور عبادت کا ذوق پیدا ہو جاوے۔ جو مقصد حیات، 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے کی ہماری زندگی اللہ کی عبادت اطاعت کے ساتھ گزرے، ہر وقت اسی جذبے کے ساتھ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار بھی اسی جذبے کے ساتھ کہ اللہ خوش ہو جاوے، اللہ راضی ہو جاوے، کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جاوے۔ 24 گھنٹے کی زندگی عبادت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، نماز اس کی اساس کہ نماز کی اگر پابندی ہو گئی، نماز اچھی ہو گئی، تو پھر 24 گھنٹے کی زندگی اس کے تابع ہے۔ نماز برائیوں بے حیائی سے روکنے والی ہے، نماز اچھی ہوگی تو پھر زندگی بننے کے رخ پر پڑے گی۔ یہ دوسری محنت ہے تبلیغ میں۔ تیسرا ہے کہ علم حاصل کریں، جو بھی اپنی ضرورت کا علم ہے، آدمی جہاں ہے، تاجر تجارت میں علم کے ساتھ تجارت کریں، کاشتکار اپنی کاشتکاری اور کھیتی باڑی میں علم حاصل کر کے جاوے،
آدمی اپنی معاشرتی زندگی میں معاشرت کا علم حاصل کرے. معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کی روشنی میں کرے. 24 گھنٹے کے جتنے کام ہیں وہ جہالت کے ساتھ نہ کرے بلکہ علم کی روشنی میں کرے سارے کاموں. تو پھر وہ کام اچھے ہو جائیں گے بلکہ وہ کام علم کی روشنی کی وجہ سے عبادت بن جائیں گے. علم کی روشنی میں ہیں تو وہ سارے کاموں پر اجر ملے گا, کمانے پر بھی ثواب ملے گا. اس لیے کہ علم کی روشنی میں آدمی کما رہا ہے تو صحیح کی تجارت کرے گا, نیت اچھی بنائے گا, مال کمائے گا تو اس مال کے حق ادا کرے گا کیونکہ علم میں وہ سکھایا گیا ہے. تو آدمی کا کمانا بھی عبادت ہو جائے گا, خرچ کرنا بھی عبادت ہو جائے گا. کمانا بھی عبادت ہو جائے گا, خرچ کرنا بھی عبادت ہو جائے گا. اور عمل کے ساتھ ہیں تو وہ آدمی اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوگا. جہاں ہوگا وہاں اللہ کے دھیان کے ساتھ, دکان پر ہیں, کاروبار میں ہیں, کھیتی میں ہیں, گھر میں ہیں, دوستوں میں ہیں, تنہائی میں ہیں, لوگوں کے ساتھ ہیں, کہ ہر وقت اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوگا تو پھر آدمی نافرمانی نہیں کرے گا. جب لوگوں کا دھیان ہوتا ہے تو آدمی نافرمانی نہیں کرتا کہ بھئی لوگ دیکھ رہے ہیں. لوگوں کی منشا کے خلاف نہیں کرتا آدمی ہر عمر میں کسی نہ کسی کی رعایت کرتا ہے. بچپنے میں ماں باپ کا ڈر رہتا ہے تو ماں باپ کے سامنے آدمی گناہ نہیں کرتا ہے. ایک عمر ہونے کے بعد ماں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے, ابا کا ڈر رہتا ہے تو پھر آدمی اس وقت والدہ کے سامنے کچھ کر کوئی, لیکن باپ آتا ہے تو سنبھل جاتا ہے. پھر عمر ہوتی ہے آدمی کی تو لوگوں کی شرم مانے ہو جاتی ہے بہت سے کام کرنے میں کہ محلے میں لوگ دیکھ رہے ہیں, یا محلے کے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر ہوتا ہے آدمی پر. تو ایسے ہی اگر اللہ کا یہ ڈر پیدا ہو گیا اندر تو پوری زندگی آدمی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا, اطاعت کے ساتھ گزارے گا, نافرمانی نہیں کرے گا. یہ دھیان ہے جو پیدا کرنا مقصود ہے کہ اللہ کا دھیان ہر وقت ہے. تو آدمی ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں ہوگا, اطاعت میں ہوگا, نافرمانی میں نہیں ہوگا. کھاتے وقت, پیتے وقت, پہنتے وقت, خوشی میں, غمی میں, تنہائی میں, مجمع میں, ہر وقت ایک دھیان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ دھیان ہوگا تو پھر گناہ ہونے کا خیال بھی, گناہ کرنے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوگا. خیال آ جائے گا فوراً آدمی اس کو دور کرے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایک قسم کی حیا پیدا ہو جاتی ہے, شرم پیدا ہو جاتی ہے. جیسے لوگوں کی شرم سے آدمی بچتا ہے ایسے اللہ کی شرم پیدا ہو جاتی, اندر ایک حیا آ جاتی آدمی. تو محنت کر کے یہ چیزیں پیدا کرنی, ایسے اپنے اخلاق بنانے ہیں. انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی اچھے اخلاق کے ساتھ رہے. لوگوں سے متعلق ہے آدمی کی زندگی, بھائیوں سے, بہنوں سے, رشتہ داروں سے, بیوی بچوں سے, پڑوسیوں سے, اپنوں سے, پرایوں سے, کہ آدمی ان تمام صورتوں میں جو ہیں اچھے اخلاق کے ساتھ ہوں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, آپ کے سکھائے ہوئے آداب ہیں, اخلاق ہیں. حقوق آدمی ادا کرتا رہے, ہر وقت یہی سوچتا رہے کہ میرے ذمے کیا حق نکلتا ہے, میرے ذمے نکلتا کیا ہے. تو پھر کچھ بچے گا نہیں, سب آدمی ادا کر دے گا. جانی حق ہیں, مالی حق ہیں, بول چال میں حقوق ہیں, بول چال کے حقوق ہیں. تو ہر وقت آدمی حق ادا کرتا رہے گا, کسی وقت کوئی چیز باقی نہیں چھوٹے گی, ہر وقت ادا کرتا رہے گا آدمی. چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سوتے جاگتے, اپنوں میں پرایوں میں حقوق کی لائن کا علم ہے. تو وہ حاصل کرتے ہوئے, ادا کرتے ہوئے زندگی گزرے گی تو آخر میں آدمی کے ذمہ کچھ نہیں ہوگا کہ سب ادا ہو گیا ہے. اللہ کے حق بھی پورے کیے ہیں, بندوں کے حق بھی پورے کیے ہیں, رشتہ داروں کے حق بھی پورے کر دیے ہیں, بلکہ اس سے اوپر آدمی نے احسان کیا ہے جو آدمی کو مزید کام لگے گا دنیا میں بھی, کہ احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کیا جاتا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے کہ آدمی اچھا کرتا ہے تو اس کو اچھا ہی ملتا ہے. یہ غلط سوچ ہے کہ آدمی اسے کہ ہم جتنا اچھا کرتے ہیں لوگ برا کرتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ غلط سوچ ہے. اچھا کرنے والوں کا اچھا ہی ہوتا ہے, اچھا کرنے والوں کا اچھا ہی ہوتا ہے.
ہر وقت یہی تصور ہوگا، یہی خیال ہوگا، یہی فکر ہوگی کہ ہم اچھا کریں دوسروں کے ساتھ. تو وہ ایک مشق ہے یہاں اس محنت میں، اس کو سیکھنا ہے. حقوق کی ادائیگی